السلام علیکم۔ رکن الدین بیبرس، قسط نمبر 6۔ مصر کی عوام سمجھتے تھے کہ بیبرس کے جذبہ جہاد، شجاعت اور اعلیٰ کردار کی بدولت انہیں کامیابیاں حاصل ہوئی ہیں، اور وہ یہ بھی خیال کرتے تھے کہ سلطان رکن الدین بیبرس ہی منگولوں اور صلیبیوں سے نمٹنے اور عوام کی امنگوں کو پورا کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ سلطان رکن الدین بیبرس کیونکہ پہلے غلام تھا، لہٰذا وہ خود اور اس کے بعد جس قدر اس کے جانشین ہوئے انہیں غلام یا مملوک فرما روا کہہ کر پکارا جاتا ہے۔ مصر کا سلطان بننے کے بعد بیبرس نے اپنا لقب الملک ظاہر رکھا، چنانچہ تاریخ کے اوراق میں سلطان کو زیادہ تر الملک ظاہر کے نام سے ہی یاد کیا گیا ہے۔ مصر کا سلطان بنتے ہی رکن الدین بیبرس نے سلطنت کے اندر تمام مفاسد کا قلعہ معاق کر کے رکھ دیا جو اس سے پہلے پیدا ہو چکے تھے، اور خصوصیت کے ساتھ ملک مظفر کے عہدے حکومت میں پیدا ہوئے تھے۔ چنانچہ اس نے کسی تاخیر کے بغیر ہر قسم کے ناجائز ٹیکسوں اور محصولات کو ختم کر دیا، تمام شراب خانوں اور کعبہ خانوں اور قمار بازی کے اڈوں کو سختی کے ساتھ بند کروا دیا۔ تخت نشین ہونے کے بعد سلطان بیبرس کے سامنے ایک اہم مسئلہ شام کو منگولوں کے خطروں سے محفوظ رکھنا تھا، کیونکہ خدشہ تھا کہ وہ عین جالوت کی شکست کا بدلہ لینے کے لیے کسی بھی وقت شام پر حملہ آور ہو سکتے تھے، کہ شام کی بقا کا انحصار مصر سے مکمل الحاق پر ہے، اور جب تک وہ تمام حماق اور روسا جو شام میں متعدد چھوٹی چھوٹی املاک اور ریاستوں پر قابض تھے مصر کی بالادستی تسلیم نہیں کر لیتے، اس وقت تک شام ہمیشہ منگولوں اور صلیبیوں کے حملے کی زد میں رہے گا۔ چنانچہ ان مسائل سے عہدہ برآ ہونے کے لیے اپنی تخت نشینی کے کچھ عرصے بعد وہ ایک طاقتور لشکر لے کر روانہ ہوا، شام میں داخل ہوا اور دمشق میں ایک اجلاس منعقد کر کے شام عمائدین اور اکابر کو اپنی بیعت کی دعوت دی۔ مسلمانوں کی خوش قسمتی کے شام کے لوگ بہت زیر ثابت ہوئے، انہوں نے بلا تامل اس کی اطاعت قبول کر لی، اور اس طرح سلطان صرف مصر ہی نہیں بلکہ شام کا بھی سلطان بن گیا۔ شام کو اپنے ساتھ ملانے کے بعد سلطان بیبرس نے اہل شام کو اہل مصر کے مساوی حقوق عطا کیے اور اعلان کیا کہ شام سلطنت اسلامیہ مصر کا دوسرا بازو ہے، اور دمشق اس متحد سلطنت کا دوسرا مرکز حکومت ہوگا۔ سلطان بیبرس نے شام کے بعض شہروں اور ریاستوں میں قدیم خاندانوں کی امارات برقرار رکھی، لیکن اس پر یہ شرط عائد کی کہ مرکزی حکومت کے حکام اور آئین کے پابند ہوں گے۔ اس طرح شام بھی سلطان بیبرس مملکت کا ایک حصہ بن گیا۔ ان دنوں شام بڑی وسیع سلطنت تھی، اس لیے کہ شام میں اس وقت لبنان، اردن، فلسطین اور اسرائیل کے سارے علاقے شامل ہوا کرتے تھے۔ صرف بحیرہ روم کے کنارے کنارے نصرانیوں کے قبضے میں کچھ قلعے تھے۔ یہ سارے کام سر انجام دینے کے بعد سلطان بیبرس نے ہلاکو خان کا مقابلہ کرنے کی تیاریاں شروع کر دی تھی۔ اس نے جہاں اپنے دفاع کو مضبوط کیا وہاں اس نے اپنے لشکر کی تعداد بڑھائی۔ اس نے حلب شہر سے لے کر عراق تک تمام جنگلوں اور گھاس کے خطوں میں آگ لگوا دی تاکہ حملہ آور منگول آسانی سے پیش قدمی نہ کر سکے۔ یہ سارے انتظامات کرنے کے بعد اب ایک بار پھر سلطان بیبرس ارض شام سے مصر کی طرف چلا گیا۔ شام سے واپس مصر جانے کے بعد بیبرس نے سب سے پہلے عباسی خلافت کو بحال کیا۔ ہلاکو خان کے ہاتھوں بغداد کی تباہی کے ساتھ ہی عباسی خلافت کا خاتمہ ہو گیا تھا۔ خلافت جیسی بھی تھی، ہر صورت مسلمانان اس عالم کے نزدیک عمومی طور پر مرکز ملت کا درجہ رکھتی تھی۔ اس کے ختم ہو جانے سے مسلمان اپنی دینی اور سیاسی زندگی کے اندر گہرا خلا محسوس کر رہے تھے۔ سلطان بیبرس بھی اس معاملے میں لوگوں کے جذبات سے بخوبی آگاہ تھا، چنانچہ برسر اقتدار آنے کے بعد اس نے مصمم ارادہ کر لیا تھا کہ خلافت عباسیہ کا از سر نو استوار کیا جائے اور سردست اس کا مرکز قاہرہ میں ہی قائم کیا جائے۔ منگولوں کے ہاتھوں بغداد کی تباہی کے وقت ایک عباسی شہزادہ جس کا نام ابو القاسم تھا قید میں تھا،
بعد میں ہنگاموں کے دوران جب بغداد کے قید خانے سے بہت سے قیدی بھاگ نکلے تو وہ شہزادہ بھی ان قیدیوں کے ساتھ بھاگ نکلا اور 3.5 سال تک گوشہ گمنامی میں پڑا رہا۔ اتفاق سے سلطان بیبرس کو اس کے جائے قیام کا علم ہو گیا، چنانچہ اس نے 10 سرکردہ آدمیوں کو بھیجا اور ابو القاسم کو مصر آنے کی دعوت دی۔ ابو القاسم نے دعوت قبول کر لی اور اپنے چند ساتھیوں کے ہمراہ مصر میں داخل ہو گیا۔ مصر میں اس کا شاندار طریقے سے استقبال کیا گیا، شہر کو عالیشان انداز میں سجایا گیا۔ اس کے بعد سلطان بیبرس مصر کے قاضی القضاء کے علاوہ دوسرے اہم امراء اور مصنف داروں نے بھی ابو القاسم کے ہاتھ پر بیعت کی۔ اس طرح پھر خلافت عباسیہ کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ مصر کے اندر سلطان بیبرس نے سکوں اور خطبوں میں نئے عباسی خلیفہ ابو القاسم کا نام جاری کیا۔ دوسری طرف ہلاکو خان بھی اپنے آبائی وطن صحرائے گوبی سے لوٹ آیا تھا اور اب وہ مسلمانوں سے اپنے سالار کی شکست کا بدلہ لینے کے متعلق سوچنے لگا تھا۔ ہلاکو خان کو سلطان بیبرس پر سخت غصہ اور غضب تھا، اس لیے کہ سلطان بیبرس نے تاتاریوں کی ہیبت ناک طاقت کے سامنے تلواروں کا بند باندھ کر رکھ دیا تھا۔ اپنی جرأت مندی، اپنی شجاعت اور اپنی زبردست شخصیت کا لوہا اس نے تمام دنیا میں منوا لیا تھا۔ اب سلطان بیبرس ہی کی وجہ سے عالم اسلام میں مصر اور شام کی مملکت کو مرکزی اہمیت حاصل ہو گئی تھی۔ دوسری طرف ہلاکو خان سلطان بیبرس کے سامنے ایک نئی طاقت کھڑی کرنا چاہتا تھا۔ سلطان بیبرس کا مقابلہ کرنے کے لیے منگول اور مشرق یورپ کے صلیبی آپس میں اتحاد کرنے لگے تھے۔ انہوں نے مصر اور شام کی حکومت کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کے لیے گٹھ جوڑ کرنا شروع کر دیا تھا۔ سلطان بیبرس نے دیکھا کہ اس پر حملہ آور ہونے کے لیے منگول مشرقی یورپ کے ملکوں سے اتحاد قائم کر رہے ہیں تو وہ بیکار نہیں بیٹھا۔ سلطان بیبرس کی خوش قسمتی کہ اس نے اپنی دانش مندی سے خود منگولوں کی طاقت اور قوت کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ دراصل چنگیز خان کے 4 بیٹے تھے، جوچی خان، چغتائی خان، اغتائی خان اور تولائی خان۔ جوچی خان ان علاقوں کا حاکم مانا گیا تھا جسے آج کل وسط ایشیا کہتے ہیں۔ جوچی خان کے 2 بیٹے تھے، بڑے کا نام باتو خان اور اس سے چھوٹے کا نام برقائی خان۔ جوچی خان کے بعد اس کا بیٹا باتو خان ان علاقوں کا حاکم بنا اور باتو خان کے بعد اس کا چھوٹا بھائی برقائی خان دریائے ولگا کے علاقوں کے آس پاس کا حاکم بن گیا تھا۔ مسلمانوں اور سلطان بیبرس کی خوش قسمتی کہ چنگیز خان کے پوتے برقائی خان نے اسلام قبول کر لیا، اس کی وجہ سے بہت سے منگول ہلکا بگوش مسلمان ہونے لگے۔ اب چنگیز خان کے 2 پوتے حرکت میں تھے، ایک ہلاکو خان جو مسلمانوں کے خلاف برسر پیکار تھا، ایک ہلاکو خان جو مسلمانوں کے خلاف برسر پیکار تھا اور دوسرا برقائی خان جو وسیع سلطنت کا حکمران تھا۔ ان علاقوں میں سلطان بیبرس نے ہلاکو خان کا مقابلہ کرنے کے لیے چنگیز خان کے 9 مسلم پوتے برقائی خان سے دوستانہ اور برادرانہ تعلقات قائم کرنے کا عزم کر لیا۔